محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، دینی اور اسلامی بھائیوں، اسلام نے ہمیں ہر طرح کے معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کے اصول دیے ہیں۔ الگ الگ حالات میں الگ الگ قوموں کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہیں، اس کے لیے رہنما اصول کیا ہیں، وہ ہمیں بتائے گئے ہیں۔ اس کو سمجھنا اور سمجھ کر اپنے زمانے کے اندر اور اپنے ماحول کے اندر اس کو اپلائی کرنا علم اور حکمت ہے۔ عقل مندی، دانش مندی اور حکمت یہ ہے کہ انسان دین کو سمجھے اور دین کو اپلائی کرنے کے طریقے کو بھی سمجھے، زمانے کو بھی سمجھے، ماحول کو بھی سمجھے، اور اس کے اندر اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کی اسپرٹ اور روح کو باقی رکھتے ہوئے تمام طرح کی فلیکسیبلٹیز کو جو دی گئی ہیں استعمال کرتے ہوئے ایک اچھا نمونہ پیش کرے۔ خاص طور پہ میں بات کر رہا ہوں ایک پلورل سماج کی، جو تکثیری سماج ہوتا ہے، پلورل کلچرز والا سماج ہوتا ہے، کئی ملٹی ریلیجیس کمیونٹیز ہوتی ہیں، ان کے آپس میں رہنے کا طریقہ کن اصولوں پر ہے۔ شاید میں پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام نے اس کا جس طرح سے نمونہ پیش کیا ہے اور جو ایک زبردست اصول عطا کیے، اس کا کسی دوسری آئیڈیالوجی سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی قوم پاور میں ہوتی ہے اور اس کے تمام کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز پاور کے دور میں بنتے ہیں، تو پھر آبویسلی اس کے اندر اپنی قوم کی سپیریئرٹی اور دوسروں کے حقوق کو مار کر آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ قوموں کے اعتبار سے آپ جائزہ لیجئے، ملکوں کے اعتبار سے جائزہ لیجئے، آپ کو اس کے نمونے زمین کے چپے چپے پر اور تاریخ کی ہر قوم میں نظر آئیں گے۔ لیکن کیا بات ہے کہ اسلام اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ، اپنی تمام گریٹنس کے ساتھ اور اپنی آئیڈیالوجی کی سپیریئرٹی کے ساتھ جو سسٹم آف لائف دیتا ہے، جو سوشل لائف ایک بنا کر عطا کرتا ہے، یا جو قوموں کے اور کمیونٹیز کے رائٹس کو ڈکلیئر کرتا ہے، اس کے اندر جو بیلنس ہے وہ نان چیلنجبل ہے۔ اس کو کسی طور پر بھی چیلنج کیا جانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کا ہے اور وہ ایبسلوٹ ہے، اس کے اندر غلطی کے امکانات نہیں ہیں۔ اس سے آپ کے ذہن میں ایک سوال ضرور پیدا ہو جائے گا کہ یہ بات بولنے کو تو اچھی ہے، سننے میں بھی اچھی ہے، اور جس سماج میں ہم رہتے ہیں وہاں چرچا کرنے میں بھی اچھی ہے، لیکن پریکٹیکلی ایسا کب اور کہاں ہوا ہے، کب ہوتا ہے؟ اس کو کیسے آئیڈیالوجی کے ساتھ ساتھ ایک پریکٹیکل وے میں پیش کیا جا سکتا ہے؟ جہاں ہم کمزور ہیں وہاں تو ایسی بات کر سکتے ہیں، لیکن جہاں طاقتور ہیں وہاں اس طرح کی بات کہاں ہوتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو واجب سوال ہے،
اور ذہن کے اندر اس طرح کا سوال پیدا ہو سکتا ہے. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اسلام نے جو اپنے اصول دیے ہیں وہ تو قرآن پاک اور حدیث میں آئے ہیں. اس کو سمجھنا اور اس کو سمجھ کر دوسروں کے سامنے پیش کرنا یہ ہر مسلمان کا کام نہیں ہوتا، اور ہر مسلمان کا ایکشن اس کے ساتھ جج نہیں کیا جا سکتا. ایک کمیونٹی، ایک ملک، ایک جگہ کا سماج اگر کچھ کرتا ہے جو کہ مسلم ہے، مسلم آئیڈیالوجی کو لے کر چلتا ہے اور اس کو پریزنٹ بھی کرتا ہے اور اس کی دعوت بھی دیتا ہے، اگر وہ کچھ کرتا ہے تو وہ اسلام میں کوئی اتھینٹک سورس نہیں ہوتا ہے. اسلام میں وہ اتھینٹک سورس نہیں ہوتا ہے. ہمارے لیے اللہ رب العزت نے دین کی حفاظت کی خاطر جو سورسز سیکیور کیے ہیں، سیوڈ رکھے ہیں، اس کے بیس پر ہی ہر جگہ کے لیے ہر حالات میں معاملات، میٹرز کو پیش کیا جائے گا، ایشوز کو سالو کیا جائے گا، اسلام کا صحیح تعارف رکھا جائے گا. کوئی کمیونٹی کس جگہ کیا کرتی ہے، اس کے پیچھے کے اسباب اور ریزنز کیا ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہوگا. اس کے بیس پر ہم اسلام کو جج نہیں کر سکتے، ہاں ان کے ایکشن کو اسلام کے بیس پر جج کیا جا سکتا ہے. اس پوائنٹ کے کلیئر ہونے کے بعد ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جو ایک تکثیری ملک میں رہتے ہیں، جو تکثیری سماج والا ہے، پلورل کلچر، ریلیجنز اور آئیڈینٹیفیکیشنز ہیں، ہر طرح کے، رنگ کے، نسل کے، خاندانوں کے، کاسٹ کے لوگ اپنی اپنی آئیڈیالوجیز کے ساتھ، کلچر کے ساتھ رہتے ہیں. ایسے سماج کے اندر ہمیں کیسے رہنا چاہیے، ہمارے لیے کیا چیلنجز ہیں اور کیا ہمارے سامنے اپارچونیٹیز ہیں. یہ جب قوم سمجھ لے گی تو قوم اپنے پیر پر کھڑی ہو جائے گی. اور جب تک اس چیز سے غافل رہے گی اور اس چیز کو کلیئر کر کے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرے گی، اس وقت تک وہ اپنا رول پلے نہیں کر سکتی ہے، اور اس کے بغیر وہ آگے بڑھ کر لیڈنگ پوزیشن میں نہیں آ سکتی ہے. ایک بہت بیسک پوائنٹ ہے جو کلیئر کرنا چاہیے. اسلام کا جو کانسیپٹ ہے، سوشل کانسیپٹ، سماجی دنیا کے اندر، معاملات کی دنیا کے اندر، رہن سہن کی دنیا کے اندر، الگ الگ لوگوں اور قوموں کے ساتھ معاملات کرنے کے اندر اسلام کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یوں سمجھیے کہ رولنگ، حکومت، سیاست، پاور لینے سے زیادہ خدمت کا ہے. یہ پوائنٹ ذرا اچھی طرح سمجھنا چاہیے. ہمارے سامنے ایک تاریخ رکھی جاتی ہے جو بہت ہی زیادہ مینوپلیٹڈ تاریخ ہے، بگاڑی ہوئی تاریخ ہے، کہ پوری دنیا کے اندر مسلم امپائر جو پھیلا ہے وہ تلوار کے بیس پر پھیلا ہے، حکومتوں کے بیس پر پھیلا ہے. مسلمانوں نے الگ الگ ملکوں میں حملے کیے ہیں، وہاں کے حکومتوں کو اکھاڑ پھینکا ہے، اپنی حکومت کا قبضہ جمایا ہے، ملکوں کو فتح کیا ہے. یہ ایک پکچر ہے جو ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے، اور ہم میں سے اکثر اس سے متاثر ہوتے ہیں، یا ہم نے اپنی تاریخ کو تمام گہرائیوں کے ساتھ نہیں پڑھا ہوا ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم اس کانسیپٹ کو کچھ نہ کچھ تو قبول کر ہی لیتے ہیں. ہاں، مسلمان حکمراں مختلف ملکوں میں حملے کرتے تھے اور حکومتوں پہ قبضہ کرتے تھے، یہ ہمارے سامنے اوور آل ایک تصویر ہے جو ذہن کے اندر نقش ہے. لیکن یاد رکھیے، کبھی بھی پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اور خلفائے راشدین کی زندگی کے اندر جو حملے ہوئے ہیں، جو دوسرے ملکوں کو کنکر کیا گیا ہے، فتح کیا گیا ہے، اس کے پیچھے پولیٹیکل پاور کا زیادہ اثر نہیں رہا ہے.
اس کے اندر مٹیریلسٹک پاور کا دخل نہیں رہا ہے، اس کے اندر آرمی کے زیادہ پاورفل ہونے کا فیکٹر نہیں رہا ہے، اس کے اندر حکومتوں کو قبضہ کر کے اپنی پالیٹکس چلانے کا کانسیپٹ نہیں رہا ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ ہر جگہ مسلمانوں کے آنے کے بعد جو حملے ہوئے اس کی نہیں کر رہا ہوں، بالکل اس بات کو ذہن سے نکال دیجئے۔ ہندوستان کے اندر جو مغل آئے، ہندوستان کے اندر دوسری حکومتیں قائم ہوئی، میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ ہمارے لیے اصل سورس نہیں ہے، وہ ایک تاریخ ہے جس تاریخ کے ہمیں بالکل نیوٹرل ہو کے پازیٹو اور نیگیٹو پارٹس کو سمجھنا چاہیے اور پیش کرنا چاہیے، وہ الگ سبجیکٹ ہے۔ لیکن ہمارے لیے جو اتھینٹک سورس ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور خلفائے راشدین کا عمل ہے۔ خلفائے راشدین نے جو سسٹم اڈاپٹ کیا اور جس سسٹم کو لے کر وہ دنیا کے الگ الگ ملکوں میں گئے، وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے اور نمونہ ہے، نہ کہ پوری تاریخ کے اندر جو جس جگہ ہوا ہو وہ سب ہمارے لیے کوئی نمونہ رکھتا ہے۔ اس کے اندر آپ اگر مطالعہ کریں گے، اگر آپ ہسٹری کی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو ایک فیکٹر تو کھل کر ضرور سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو حکومت کرنے والے لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے نہ مال کی لالچ تھی، ان کے سامنے نہ پوزیشن کی لالچ تھی، ان کے سامنے نہ زمین کی لالچ تھی، ان کے سامنے نہ قوموں کا ایکسپلائٹیشن کرنے کا کوئی ادنا درجے میں کوئی موٹیو تھا۔ اس کو کوئی بڑے سے بڑا ہسٹورین پورے ریسرچ کے بعد بھی نہیں کہہ سکتا اور کلیم کر سکتا، یہ دعویٰ ہے۔ جتنے لوگوں نے اورینٹلسٹ ہوں، مستشرقین ہوں، جنہوں نے بہت کچھ لکھا ہے خلفائے راشدین کے بارے میں، اسلامی تاریخ کے بارے میں، وہ بھی اس چیز کو پروف نہیں کر سکے کہ یہ جو لوگ تھے، جن لوگوں نے اس طرح کا سسٹم پیش کیا تھا، وہ لوگ کسی طرح سے بھی اپنے مفاد کی خاطر کوئی ایکشن لینے والے تھے یا کوئی پولیٹیکل اپنا امپاورمنٹ کرنے کے مقصد کے لیے ایسا کر رہے تھے۔ کیا تھا فیکٹر؟ ایک دوسرا پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے یا دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے جس پر کوئی بات کر سکتا ہے کہ اپنی آئیڈیالوجی کو امپوز کرنے کا طریقہ ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بے غرض ہوتے ہیں، جن کو مال نہیں چاہیے ہوتا ہے، دولت نہیں چاہیے ہوتی ہے، لیکن ان کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس کو وہ ہر حال میں دوسروں پر تھوپنا چاہتے ہیں، لاگو کرنا چاہتے ہیں، اس کو لے کر وہ علاقوں کو فتح کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی آئیڈیالوجی کو تھوپتے ہیں۔ یہ بات بھی اسلام کے سسٹم کے اندر نہیں پیش کی جا سکتی ہے، یہ ایک اہم پہلو ہے۔ دوسرا سوال یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کاؤنٹر کوسچن کے طور پر کہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے یہ سسٹم دیا ہے یا جنہوں نے دوسرے ملکوں کو فتح کیا ہے، انہوں نے کسی طور پر بھی اپنے ذاتی فائدے کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، مال کے لیے، پوزیشن کے لیے یہ سب کاروائیاں نہیں کی ہیں، لیکن وہ اپنی آئیڈیالوجی کو دنیا کے اوپر لاگو کرنا چاہتے تھے، تھوپنا چاہتے تھے، پوری دنیا کو خلافہ کے اندر لانا چاہتے تھے، اس لیے وہ یہ سب کرتے تھے۔ یہ ایک سوال اٹھتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں تاریخ کو پڑھنا پڑے گا اور تاریخ کے اندر ہونے والے واقعات اور ان کی فریکوینسیز کو سمجھنا پڑے گا۔ فریکوینسیز جو ہمیں بتاتی ہیں، جو واقعات کا تسلسل ہم کو دکھاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس کے بعد کے خلفائے راشدین کے دور میں، اس کے اندر ہمیشہ اس طرح کے سوشل معاملات کے اندر، لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے اندر، لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹ کرنے کے اندر، ملکوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کے اندر کبھی بھی اپنی آئیڈیالوجی کو امپوز کر کے یا پوری قوم کے اوپر تھوپ کر لانے کا، کرنے کا کانسیپٹ نہیں رہا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، یہ تو قرآن نے خود اپنا اصول دے دیا ہے
کہ دین کے اندر زور زبردستی نہیں ہوتی ہے. دین ہی ہماری آئیڈیالوجی ہے. آئیڈیالوجی، مسلم آئیڈیالوجی جو ہے اس کو دین کہتے ہیں. اسلام جو اللہ کے کمانڈمنٹس ہیں، جو ہمارے فزیکل وے میں ہم پیش کرتے ہیں، اس کے جو اعمال ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں. ایمان ہمارے اندر، دل کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے، فیتھ ہوتا ہے، عقیدت ہوتی ہے، عقیدہ ہوتا ہے، ایمان اور یقین ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں. دین پورے سسٹم کو کہتے ہیں، جس میں آئیڈیالوجی بھی ہوتی ہے، جس میں فیتھ بھی ہوتا ہے، جس میں ایکشن بھی ہوتا ہے، جس میں سوشل لائف بھی ہوتی ہے، جس میں ہر طرح کی تمام آسپیکٹ کو لے کر ایک پورا اوور آل سسٹم پیش کیا جاتا ہے، وہ دین ہوتا ہے. اس کے بارے میں اللہ نے کہا زور زبردستی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، کسی طرح کی نہیں ہے. تمہارے سامنے بات رکھنا ہے، تمہارے اوپر تبلیغ کی ذمہ داری ہے، تمہارے اوپر دعوت کی ذمہ داری ہے، تمہارے اوپر بات کھول کر رکھنے کی ذمہ داری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے. وما علینا الا البلاغ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے کہا ہمارے اوپر صرف بات پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی کو ڈکلیئر کرتے ہوئے جب بات کی ہے تو یہی کہا ہے کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں، باخبر کریں، آگاہ کریں، خوشخبری دیں اور غلط کاموں سے ڈرائیں اور ان کے سامنے حق کو کھول کر رکھیں. یہ ڈیوٹی. قد تبین الرشد من الغی. اب جو ہدایت ہے، جو صحیح راستہ ہے، جو کامیابی کا راستہ ہے، جو انسان کی زندگی کو سرخروئی تک لے جانے والا راستہ ہے، وہ کھل گیا ہے اللہ کے قرآن کے ذریعے سے اور آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذریعے سے. اور جو گمراہی ہے، غلط راستہ ہے، ناکامی کا راستہ ہے، نقصان کا راستہ ہے، غلط کاری کا راستہ ہے، وہ کھل کر الگ ہو گیا ہے. یہ کام اللہ کے قرآن نے، اللہ کی شریعت نے کر دیا ہے. اب اصول اللہ کا یہ ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. یہ بات تو کھل گئی ہے. اب جو اللہ پر ایمان لائے گا اور طاغوت کا انکار کرے گا. طاغوت کا انکار کرنا اور اللہ پر ایمان لانا ایک بہت زبردست معنی رکھتا ہے اپنے اندر. اللہ کا جو یونیورسل سسٹم ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے انسانوں کی طرف سے جو سیلف ایڈاپٹڈ آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں وہ سب طاغوت ہوتی ہیں. اللہ کے یونیورسل سسٹم کے اگینسٹ، اس کے الٹرنیٹو کے طور پر اوور آل یا کسی پارٹ کے اندر جب دوسرے کو پیش کیا جائے یا دوسرے کے بارے میں تصور رکھا جائے وہ طاغوت ہوتا ہے. جو اس کو ریجیکٹ کر دے گا، اللہ کو مان لے گا، اس کے تمام یونیورسل سسٹم کو سمجھ کر، یقین رکھ کر، تو وہ پھر ایک مضبوط کڑے کو پکڑ کر جینے والا ہے. آئیڈیالوجیکلی، ایموشنلی اور ایکشنلی، فنکشنلی وہ شخص سب سے زیادہ مضبوط کڑے کو پکڑ کر زندگی گزارتا ہے. لن انفصام لہا. اس کڑے کے اندر کہیں سے بھی کوئی دراڑ نہیں ہے، اس کو کہیں سے بھی کوئی توڑ نہیں سکتا ہے. ایک بہت زبردست پیغام ہے اور اسلام کے پورے دین کے تصور کو پیش کرنے والی آیت ہے جو آیت الکرسی کے بعد والی آیت ہے. اسلام اپنی مستقل آئیڈیالوجی رکھتا ہے اور سسٹم آف لائف دیتا ہے، اور جو اس پر آتا ہے سمجھ کر، جان کر، مان کر، پورے اطمینان اور یقین کے ساتھ، اس کو کہیں پہ کوئی کنٹرڈکشن نظر نہیں آتا. اس کو اپنی زندگی کے اندر کہیں پر کوئی ایسے ایشوز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جس کو وہ اپنے آئیڈیالوجی کے بیس پر سالو نہ کر سکتا ہو.
بہت سارے زندگی میں کنٹرڈکشنز ہوتے ہیں، لیکن اس کو صحیح طریقے پر سمجھنا اور اس کے اندر نیوٹرل ہو کر اطمینان کے ساتھ، سیٹسفیکشن کے ساتھ فیصلہ کرنا اور لانگ ٹرم کے اندر اس کے ذریعے سے فائدے کو محسوس کرنا، پانا، یہ چیز کریکٹ پرفیکٹ آئیڈیالوجی پلس شریعہ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، اور یہ چیز اسلام پیش کرتا ہے۔ اس لیے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام زور زبردستی کو قبول نہیں کرتا اور کبھی بھی اس کو اختیار نہیں کرتا ہے۔ اب یہاں سے اس مضمون کو سمجھیے کہ دوسرے علاقوں میں مسلمان جو پھیلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جزیرۃ العرب کے بہت سارے حصے فتح کیے گئے، مدینہ منورہ کے آس پاس کے علاقوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکومت قائم فرمائی، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کو فتح کیا، اور اس کے بعد تبوک تک کے علاقے تک جا کر اپنی حکومت کا ایک بڑا دائرہ بنا لیا۔ خلفائے راشدین نے پورے جزیرۃ العرب کو اسلام کے دائرے میں لانے کے ساتھ ساتھ رومن امپائر اور پرشین امپائر کے بھی بیشتر حصوں کو اپنے اندر سمو لیا۔ کیا اس کے پیچھے آئیڈیالوجی کو امپوز کرنے کا فیکٹر تھا یا کچھ اور بات تھی؟ یہ ایک بہت اہم سبجیکٹ ہے اور بہت زبردست پیغام رکھنے والا ہسٹری کا پارٹ ہے۔ یہ بات صرف ایونٹ سے نہیں سمجھی جا سکتی ہے، یا تاریخ کے اندر ہونے والے واقعات کو پڑھ کر نہیں سمجھی جا سکتی ہے۔ اس کو پورے قرآن کا مطالعہ کر کے اور حدیثوں کے اوپر نگاہ رکھ کے، تاریخ کے واقعات کے درمیان میں جو چھپی ہوئی حقیقتیں ہوتی ہیں اس کو محسوس کر کے ہی پیش کیا جا سکتا ہے۔ خلاصے کے طور پر، مختصر طور پر یوں سمجھیے کہ اسلام اصل میں ظلم کو ختم کرنے کا مقصد اپنے اندر رکھتا ہے۔ کسی جگہ بھی انسانوں کے ساتھ ظلم ہوگا اس کو برداشت کرنے کو قبول نہیں کرتا۔ اپنے اوپر پابندی لگائی جائے گی، ہم کو سپریس کیا جائے گا، تو اس کے لیے ڈیفینسو پاور کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ اپنی آئیڈینٹی کو پیش کرنے کی سوچ رکھتا ہے۔ 2 پوائنٹ۔ ایک پوائنٹ، اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی آزادی، اپنی آئیڈیالوجی کو پیش کرنے کی آزادی، امپوز کرنے کی نہیں، دوسرے کے اوپر لاگو اور تھوپنے کی نہیں، اس کو پوری تمام تفصیلات کے ساتھ پیش کرنے کی اور اس کو لوگوں کے سامنے سمجھانے کی۔ یہ رائٹ جو جس کو آج کی دنیا بہت چباتی ہے اور آج کی دنیا میں اس کو بہت اہمیت دی گئی ہے، فریڈم آف اسپیچ، یہ پوری دنیا کے اندر ایک بہت اہم سبجیکٹ مانا گیا، اور پوری دنیا کے اندر جو یونیورسل ریلیشن شپ قائم کی گئی ہے، انٹرنیشنل ریلیشن شپ قائم کی گئی ہے، اس کے اندر ان چیزوں کو پوری اہمیت دی گئی ہے اور آزادی کو تصور کیا گیا ہے کہ ہر آدمی کو اپنی بات رکھنے، اپنی آئیڈیالوجی پیش کرنے اور اپنے کانسیپٹ کو رکھنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ یہ انسان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ تو اسلام اسی کو کہتا ہے کہ اگر تم میرے فنڈامنٹل رائٹ کو چھینو گے تو ہم تم سے پنجہ موڑ کر اپنا رائٹ لیں گے۔ یہ حق ہے، ہر رائٹ والے کا حق ہے۔ اگر مجھے اپنی بات کہنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے تو مجھے پوری طاقت کے ساتھ کوشش کر کے اپنی بات رکھنے کا حق ہے۔ یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے اور دنیا کے ہر ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر اس رائٹ کو برحق سمجھا گیا ہے۔ اسلام اسی کو کہتا ہے کہ اگر تم ہمیں اپنی بات رکھنے سے روکو گے تو ہم تمہیں سزا دیں گے، تو ہم تمہارے مقابلے میں کھڑے ہوں گے۔ تمہیں ہمیں اپنی بات رکھنی ہے، دینی ہے۔ ہم اپنا پیغام، اپنی دعوت، اپنا حق دوسروں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تو تم اس سے ہم کو نہیں روکو۔ دوسری بات،
تم لوگوں کے ساتھ ظلم کرو گے تو ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تم دوسروں کے ساتھ ظلم کرو گے تو ہم مظلوم کی آواز بنیں گے۔ دنیا میں کسی جگہ پر بھی کسی بھی کمیونٹی کا ایکسپلائٹیشن ہوگا تو ہم اس کے لیے آواز اٹھانا اپنا دینی فرض سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم پوری انسانیت کو ایک اللہ کا کنبہ مانتے ہیں۔ ہم کسی ایک علاقے، ایک ملک، ایک بستی کے لوگوں کو سپیریئر اور دوسرے ملک، دوسری بستی کے لوگوں کو نچلا نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم اللہ کی تمام مخلوق کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سب کے بارے میں یکساں کرائیٹیریا رکھتے ہیں۔ اس لیے کسی قوم کے ساتھ بھی ظلم ہوگا تو ہم اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کر ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے۔ اسی بنیاد پر ایک تاریخ کے پہلو کو سمجھنا چاہیے اور پڑھتے ہوئے ہماری نگاہ میں رہنا چاہیے۔ جن جن ملکوں کو فتح کیا گیا ہے، رومن امپائر ہو، پرشین امپائر ہو جو عرب کے شمال میں اور جنوب میں تھے، نارتھ اور ساؤتھ میں جو بڑے امپائرز تھے، ان کے ساتھ جو ڈیلنگز ہوئی، ان کے اندر جو مسلمان فتح کرنے کے لیے گئے اور ان کے ماتحت رہنے والے جو عرب کے علاقے ہوں، شام ہو، افریقہ کے علاقے ہوں، لیبیا ہو، مصر ہو، ایجپٹ ہو، ایتھوپیا ہو، ان ساری جگہوں پر جو مسلمانوں نے جا کر فتوحات کی ہیں، وہاں پہ قوموں نے ان کے ہاتھ چومے ہیں، ان کی پیشانیوں پر بوسہ لیا ہے، ان کو گلے سے لگایا ہے، ان کو اپنا مسیحا سمجھا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ کیا کوئی فاتح اگر زبردستی کسی علاقے کو فتح کر رہا ہوتا ہے یا اپنی آئیڈیالوجی کو کسی پر زبردستی امپوز کر رہا ہوتا ہے تو کیا قوم کی سینٹیمنٹ اس کے ساتھ جڑ پاتے ہیں؟ کیا قوم کا دل اس کے ساتھ کنیکٹ ہو پاتا ہے؟ کیا قوم اس کے لیے کھڑی ہو پاتی ہے؟ کیا پورا ملک ان باہر سے حملہ کرنے والوں کی خدمت کے لیے آگے بڑھ کر آ پاتا ہے؟ ایسا تو کہیں بھی تصور نہیں ہوتا ہے۔ یہ اس بات کو پروف کرتا ہے کہ وہاں پہ جو قوموں کا زبردست ایکسپلائٹیشن تھا، اس کے خلاف لوگوں کے اندر جو ایک زبردست غصہ تھا، اس کے لیے ان کو جسٹس ان باہر سے آنے والوں میں نظر آیا تو انہوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ یہ تاریخ کا وہ فیکٹر ہے جو آپ کو تمام علاقوں میں نظر آئے گا جہاں جہاں مسلمان گئے ہیں۔ ایک اگلی بات اسی سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ مسلمان کبھی بھی حکومتوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں اپنے آئیڈیالوجی کو اس طور پر امپوز نہیں کرتے تھے کہ تم اسلام کو قبول کرو اور اسلام کو مان کر ہی گورنمنٹ چلاؤ۔ یہ کبھی بھی پیش نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ کہا جاتا تھا کہ تم ظلم کو چھوڑو گے، ہم نے جو عدل کا سسٹم دیا ہے اس کو فالو کرو گے، تم اپنے دین، اپنے مذہب، اپنے آئیڈیالوجی، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ پوری آزادی کے ساتھ، برابری کے ساتھ رہو، لیکن جسٹس کا نظام تم اپنے طور پر ہاتھ میں لے کر زیادتی اور ظلم نہیں کرو گے۔ اسی بنیاد پر مدینہ منورہ کے آس پاس کے جو علاقے تھے ان کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی تھی۔ سارے علاقوں کو فتح کر کے وہاں مدینے کے اندر اس کو جوڑ نہیں لیا گیا تھا کہ وہاں پہ مدینے کی حکومت چلتی ہو یا مدینے کی گورنمنٹ وہاں پہ ہو، بلکہ آپ اگر دیکھیں گے مدینے کے آس پاس کے قبیلوں کا نقشہ جو نجد کے علاقے میں ہو یا مکے اور مدینے کی شاہراہ کے اوپر ہو یا مدینہ منورہ سے اوپر ساؤتھ کے اندر نارتھ کے اندر اوپر بڑی شام کی طرف جانے والے راستے کے اندر جو قبیلے رہتے ہوں، ان تمام کے ساتھ جو ڈیلنگز ہوتی تھی وہ ایک الائنس تھا، وہ ایک الائنس سسٹم تھا۔ ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا جاتا تھا
کہ ہم اپنی سیفٹی کو چاہتے ہیں اور ہم ظالم لوگوں سے اپنے کو اور تم کو بچانا چاہتے ہیں، اس بستی اور علاقے کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں، تم ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کھڑے ہو، اور جو لوگ ہمارے ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہمارے بستیوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، باشندوں اور انسانوں پر ظلم کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے رہیں گے۔ باہر مت جائیے، مدینے کے اندر کا یہ نقشہ دیکھ لیجئے۔ اگر اسلام صرف اپنی آئیڈیالوجی کو صرف تھوپنے کا انعام ہوتا تو مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تک مشرکوں کی ایک تعداد اور یہودی بڑی تعداد میں کیسے رہتے تھے؟ ان کو پہلے دن نکال کر پھینک دینا چاہیے تھا یا ان کا مکمل ایکسپلائٹیشن ہو جانا چاہیے تھا۔ کیا وجہ تھی کہ وہ اپنی تمام آزادیوں کے ساتھ وہاں پر رہتے تھے؟ مشرکین کی ایک اچھی خاصی تعداد تھی، اور وہ زمانہ ٹرائبز کا تھا، قبیلوں کا تھا۔ قبیلے کا لیڈر اگر کوئی آئیڈیالوجی قبول کر لیتا تھا تو دوسرے لوگ بھی اس کے پیچھے چل دیا کرتے تھے۔ جب خزرج اور اوس، جو مدینہ منورہ کے دو بڑے قبیلے تھے، ان کے سرداروں نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد قوم کا بیشتر حصہ، اوس اور خزرج قبیلے کے اکثر لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی ایک اچھی خاصی تعداد تھی مشرکوں کی جو اپنے شرک پر قائم تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ملک کا کانسٹیٹیوشن بنایا تھا، مدینہ منورہ کی اسٹیٹ کا جو دنیا میں دیکھا جانے والا سب سے زبردست اور سب سے نیوٹرل جو کانسٹیٹیوشن دنیا کے سامنے پیش ہوا ہے، وہ کانسٹیٹیوشن تمام قوموں کو ساتھ میں لے کر ایک بستی کے طور پر ایک پلورل سماج کے اندر، ایک پلورل سماج کے اندر ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز اور کلچر کے ساتھ جینے کے لیے بیسک رائٹس کو اشیور کرتے ہوئے ایک یونیفارم نیشن بنانے کے ساتھ جو کانسٹیٹیوشن سامنے آیا ہے وہ پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہے۔ کس طرح سے اس میں مذہبی جگہوں کو، مذہبی رسومات کو، مذہبی عبادات کو اور ریلیجیس ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو پوری آزادی کے ساتھ دیا گیا، رائٹس کو برقرار رکھا گیا، برابر کا شہری سمجھا گیا۔ ایک یہودی، ایک مسلمان، ایک مشرک مدینہ منورہ میں بالکل برابر کے شہری تھے۔ سوشل لائف کے اندر کسی طرح کا کوئی اونچ نیچ نہیں تھا۔ ہم ایک بات یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کیونکہ مسلمان عظیم ہوتا ہے، یقیناً ہماری آئیڈیالوجی سب سے اوپر آئیڈیالوجی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اللہ کی ہے، لیکن ہم سوشل لائف کے اندر، ٹریٹمنٹ کے اندر، رائٹس کے اندر، جسٹس کے اندر، جوڈیشری کے اندر، کورٹ کے اندر، ایشوز اور میٹرز کے اندر ایک انسان کو دوسرے انسان سے الگ نہیں سمجھتے۔ اور مدینہ منورہ کی پوری ریاست کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا معاملہ اسی بیس کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ یہودیوں کا اگر کوئی کیس آتا تھا جو کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے کہ وہاں پہ انصاف زیادہ ملے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی کتاب کو منگا کر اس میں سے مسئلہ معلوم کرتے تھے۔ تورات کو رکھ کر اس کے ذریعے سے حکم معلوم کیا جاتا تھا، اور جو اس کے اندر رول ہوتا تھا، اس کے اندر جو حکم ہوتا تھا، اس کو ان کے اوپر لاگو کیا جاتا تھا۔ ایک مثال تاریخ میں ملتی ہے کہ زنا ایک شخص نے کیا جو کہ یہودیوں کا ذرا بڑا آدمی تھا، عزت والا اور عظمت والا آدمی سمجھا جاتا تھا، تو اس کے لیے پھر لوگوں نے سوچا، جیسا کہ ان کے دین میں بہت ساری تحریفات کی گئی ہیں، رد و بدل کی گئی ہیں، تو انہوں نے سوچا کچھ بدل دیا جائے اس میں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کہا، اللہ کے رسول، ایسے کے لیے ہمارے مذہب میں سزا یہ ہے کہ اس کے منہ پہ کالک مل دی جائے اور گدھے پہ بٹھا کر اس کو بازار کا چکر لگا دیا جائے، یہی اس کی سزا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ایسے اگر ان کے مذہب کے اعتبار سے سزا ہے تو ہم اسی کو لاگو کر دیں گے۔ لیکن ایک جو کنورٹڈ تھے، ریورٹڈ تھے، یہودیوں سے مسلمان میں آئے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا، اللہ کے رسول یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی کتاب کے اندر جہاں پہ ہاتھ رکھ کے چھپائے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھا کر پڑھنے کو بولیے۔
تو جب ہاتھ اٹھا کر وہاں سے پڑھوایا، انہوں نے مطلب سمجھایا تو اس کے اندر سزا وہی تھی جو اسلام میں کہ شادی شدہ ایسا کرے گا تو اس کی گردن کو کاٹ دیا جائے، اس کو سزائے موت دی جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہی کے بک کے اعتبار سے، انہی کے مذہب کے اعتبار سے اس کے اوپر سزا لاگو کی۔ آپ ذرا سوچئے، یہ سول لا نہیں ہے، یہ کرمنل لا میں آ جاتا ہے، جو سزا موت دینا، یہ سب بڑی سزاؤں کے اندر آتا ہے۔ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مذہب کو لے کر ان کے اوپر فتویٰ دے رہے ہیں، ان کے بارے میں حکم لاگو کر رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ملک اگر اس چیز کو بھی فالو نہیں کر سکتا تو کس بیس پر وہ اسلام کو اپوز کر سکتا ہے، یا کس بیس کے اوپر اسلام کو وہ بہت زیادہ کٹر پنتھی کا مذہب کہہ سکتا ہے؟ یہ تو اسلام کے بارے میں سب سے بڑا جھوٹ ہے، جس کو اتنا پروپیگیٹ کیا گیا ہے کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، اسلام کو صحیح طور پر اپنے سوشل سسٹم کے اندر فالو کرنے والا بنائے، اور پوری قوت کے ساتھ اور صحیح تصور کے ساتھ پیش کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔